بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ انڈین سپریم کورٹ نے مسلمانوں کی دکانیں مسمار کرنے سے روک دیا۔ خبردار، پوری دنیا ہمارے نشانے پر ہے، صدر پیوٹن۔ روس اور یوکرینی فوج کے درمیان لڑائی شدید تر ہونے کا خدشہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا حکم۔ فوج ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ سویڈن میں آزادی اظہار کی آڑ میں انتشار پھیلانے نہیں دیں گے، چائنا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا خوف پیپلز پارٹی کے حق میں بول پڑا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے دارالحکومت نئی دہلی میں واقع غیر قانونی دکانوں کو مسمار کرنے کے حکومتی اقدام پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس این بی رامانا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے صورتحال کو اگلی سماعت تک یوں کا توں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پرچون کی یہ چھوٹی دکانیں مسمار کرنے کا سلسلہ ہندوؤں کی مذہبی رسومات کے دوران پھوٹ پڑنے والے ہنگاموں کے 4 دن بعد شروع ہوا۔ دکانیں مسمار کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ حکام نے پراپرٹی مسمار کرنے سے پہلے ان کے مالکوں کو خبردار نہیں کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ عمل میونسپل کارپوریشن کے تحت ہو رہا تھا، جس کا کنٹرول وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے پاس ہے۔ جہانگیر پوری کے رہائشی علاقے میں مقامی پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کے ساتھ 7 بلڈوزر بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی چھوٹی سی آبادی کو گھیر رکھا تھا۔ وہاں موجود ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ ہم یہاں متعلقہ محکموں کے اہلکاروں کی حفاظت اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں اور جائیداد کو مسمار کرنا وزیر اعظم نریندر مودی اور حکمران جماعت بی جے پی کی جانب سے ملک کی 22 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان آبادی کو خوف زدہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے سرمت نامی میزائل کے کامیاب تجربے پر دعویٰ کیا ہے کہ یہ زمین پر ہر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے گزشتہ روز کہا تھا کہ روس نے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوہری چارج لے جانے کی صلاحیت والا ہتھیار ہمارے دشمنوں کو 2 بار سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ سرمت نامی یہ میزائل، جسے مغربی تجزیہ کاروں نے شیطان 2 کا نام دیا ہے، روس کے اگلی نسل کے میزائلوں میں سے ایک ہے، جسے صدر پیوٹن نے ناقابل تسخیر کہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے پہلی بار جنگ میں اسے یوکرین میں ایک ہدف پر حملے کرنے کے لیے استعمال کیا، جہاں روسی فوجی خصوصی فوجی آپریشن میں مصروف ہیں۔ صدر پیوٹن نے گزشتہ روز فوج سے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا تھا کہ میں اس کے کامیاب تجربے پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعی منفرد ہتھیار جو ہماری مسلح افواج کی جنگی صلاحیت کو مضبوط کرے گا اور بیرونی خطرات سے روس کی حفاظت کو قابل اعتماد طریقے سے یقینی بنائے گا۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ جو لوگ جارحانہ بیان بازی کی گرمی میں ہمارے ملک کو دھمکی دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں یہ 2 بار سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ مشرقی یوکرین کے علاقوں میں آئندہ دنوں میں لڑائی شدید ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈونباس کہلائے جانے والے مشرقی یوکرین کے علاقے میں آئندہ چند دنوں میں روس اور یوکرینی فوج کے درمیان لڑائی شدید تر ہونے کا خدشہ ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یہ لڑائی کیف کے ساتھ تنازع کا ایک اہم مرحلہ ہوگا۔ دوسری جانب یوکرینی صدر کے مطابق روس اس ہفتے پیر کے دن سے مشرقی یوکرین میں بڑے فوجی حملوں کا آغاز کر چکا ہے۔ روسی افواج نے مشرقی ڈونباس پر قبضے کے لیے وہاں مختلف شہروں پر راکٹ حملوں کے علاوہ توپوں سے گولہ باری بھی کی ہے۔
یاد رہے دوستوں کہ روسی فوج نے پہلے یوکرینی دارالحکومت کیف پر قبضے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامی کے بعد روس نے ڈونباس کو اپنی لڑائی کا مرکز بناتے ہوئے وہاں فوجی قوت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ شہباز شریف نے سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع پر وزارت داخلہ کو سیکیورٹی کے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے رانا ثناء اللہ کو ذاتی طور پر وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی امور کی نگرانی کرنے اور احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی، جس کے بعد رانا ثناء اللہ نے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت کے ہوم سیکرٹریز کو لکھے گئے ہنگامی خط میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہنگامی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بم ناکارہ بنانے سمیت دیگر ضروری سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فوج اس ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری ہے۔ دشمن ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نواز شریف کو NRO-2 دینے کے خلاف پوری قوم کے ساتھ سڑکوں پر نکلوں گا اور اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھاؤں گا۔ نواز شریف نے حکومت میں رہتے ہوئے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ فارن فنڈنگ کیس میں PTI کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مینار پاکستان سے تحریک کا پوری طرح آغاز کریں گے، اس مرتبہ الیکشن بھرپور انداز میں لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی، ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے۔ فوج اس ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری ہے اور ہمارے دشمن فوج کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل حملے کریں گے، جن میں نواز شریف بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سندھ میں ایسے حالات ہیں جیسے کراچی میں MQM کا خوف تھا۔ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ پولیس سے ڈرا دھمکا کر زرداری مافیا سندھ میں حکومت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 ماہ پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کچھ اینکرز اور میڈیا چینلز میں بھی پیسہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج عوام کی آواز کوئی بند نہیں کر سکتا۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور ایک بہترین احتجاج ہے۔ چین نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے حالیہ واقعہ کے بعد سویڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چائنا نے اس افسوسناک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں ثقافتی یا مذہبی امتیاز کو ہوا دینے یا معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ سویڈن مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتی گروہوں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سویڈن میں دائیں بازو کے ایک گروپ نے سویڈن کے ایک شہر میں قرآن پاک کے ایک نسخے کی بے حرمتی کی تھی، جس کے بعد انہوں نے آئندہ ریلیوں میں بھی اس ناپاک عمل کو دہرانے کی دھمکی دی تھی۔ چائنا کے علاوہ ترکی، سعودی عرب، UAE اور دیگر مسلم ممالک نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف شدید اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ سندھ میں دوستو ہر کوئی زرداری مافیا سے ڈرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں میں سندھ کے طوفانی دورے کروں گا۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جن کا گھر بالکل سندھ ہاؤس کے سامنے ہے، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے قربانیاں دے کر بھی ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے۔ آئین کو ماننے والے جب تک ہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا۔ عدالت کے دروازے ناقدین کے لیے بھی کھلے ہیں۔ عدالت کا کام سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دے کر بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا ہے۔ قربانیاں دینے والوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ رضا ربانی نے کہا کہ لازمی نہیں کہ پارٹی سے وفا نہ کرنے والا بے ایمان ہو۔
پارٹی سے انحراف پر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس منیب اختر نے رضا ربانی سے کہا کہ فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دے کر آپ رو پڑے تھے۔ آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے، اگر مستعفی ہو جاتے تو کیا خیانت ہوتی؟ آپ نے کسی خوف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ رضا ربانی نے کہا کہ استعفیٰ دینے کے بعد حالات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور فرمایا، ادھر آ تجھے خوشخبری سناؤں۔ تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ بچوں کا مختلف مدافعتی رد عمل انہیں کورونا کی شدت سے بچاتا ہے۔ بالغ افراد کے مقابلے میں بچوں کا کورونا کے حوالے سے مدافعتی رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کورونا سے متاثر بالغ افراد اور بچوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ اس کورونا سے متاثر بچوں کے اندر کورونا ناکارہ بنانے والی اینٹی باڈیز اور دیگر اقدام کی اینٹی باڈیز بننے کی سطح بالغ افراد کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں زینا علی پولیس فورس کی پہلی باحجاب افسر قرار دے دی گئی ہے۔ 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد کے واقعہ پر زینا علی نے وہاں مقیم مسلمانوں کی مدد کے لیے پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ زینا علی نے کہا کہ مسلمانوں خاص طور پر خواتین کی نمائندگی کرنے اور حجاب پہننے پر فخر ہے۔ برطانیہ وورسٹرشائر میں اپنے گھر میں اکیلی رہنے والی 91 سالہ خاتون گرنے کے بعد مکمل طور پر حرکت کے قابل نہ رہی اور 2 دن تک قریبی گملے کی مٹی کھا کر اپنی بھوک مٹا کر زندہ رہی۔ انہیں ایک بس ڈرائیور نے دیکھا اور ان کی جان بچائی کیونکہ وہ چند گھنٹوں میں لقمہ اجل بن سکتی تھی۔ اس خاتون روز میری کو یہ بھی یاد نہیں کہ گرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خاتون نے کہا کہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اتوار کی شب کینیڈا میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور آج منگل ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کے پیٹ میں گملے کی مٹی دریافت کی ہے جو انہوں نے غنودگی یا بے خیالی میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے کھائی تھی۔ برطانوی ادارے نے ٹچ سکرین سے کنٹرول ہونے والا ایک آلہ بنایا ہے جو مریضوں کو کھانا نگلنے میں حائل مشکلات دور کرتا ہے۔ چوٹ یا فالج یا کسی اور وجہ سے مریضوں کو لقمہ نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، لیکن اب ماہرین نے اس کا مؤثر حل نکالا ہے۔ اس عمل میں حلق کے اندر بجلی کے ہلکے جھماکے ڈالے جاتے ہیں جس کے بعد مریض کھانا نگلنے میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ یہ آلہ روایتی علاج کے مقابلے میں بہت مؤثر ہے۔ اس آلے کو فیجینکس کا نام دیا گیا ہے جو نگلنے کے دائمی اور شدید مرض میں آرام کی وجہ بنتا ہے۔ اکثر مریض صرف 3 روز میں بہتر ہونے لگتے ہیں کیونکہ حلق کے متاثرہ حصے کے اعصاب کی تحریک دماغ تک جاتی ہے۔ دماغ میں وہ اس حصے پر اثر ڈالتی ہے جو ہمارے کھانے اور نگلنے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد مریض آرام سے کھانے لگتا ہے اور اسے غذائی نالی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس ضمن میں برطانوی یونیورسٹی سے ملحق کئی ہسپتالوں میں آزمایا گیا ہے اور کل 255 مریضوں میں آزمائش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی اور آسٹریلیا میں بھی ایسے مریضوں کو لگایا گیا جو 5 مختلف اعصابی عارضوں کی وجہ سے کھانے پینے میں شدید تکلیف محسوس کر۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔